انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، اور یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یعنی معجزہ کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تھا وہ آپ کے رعب داب سے ڈر جاتا، اور جب قریب آنے سے پہچان لیتا تو پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ 23 سالہ عہد نبوت کو آپ دیکھیے، مکہ کے اندر اور مکہ سے باہر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے تنے تنہا اور کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تبلیغ کے لیے جاتے رہتے تھے۔ کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مجمع میں چلے جاتے تھے، ان کے گھروں میں چلے جاتے تھے، ان کے مجالس میں، ان کی محافل میں، میلوں ٹھیلوں میں سرکار تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جا کر ڈنکے کی چوٹ پر ان کو دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، ان کے بتوں کی نفی فرماتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اگرچہ اس بلانے میں، اس دعوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، مارا پیٹا بھی گیا، برا بلا بھی کہا گیا۔ یہ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی۔ طائف کا دن ایک اذیت ناک دن تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ بچوں کو پیچھے لگا دیا، آوازیں کس رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، تکالیف تو بہت پہنچی، ستایا تو بہت کیا۔ بڑے بڑے مجمعوں میں، بڑی بڑی منڈیوں میں، ملک بھر کے قبیلوں کے اجتماعات میں جہاں ہزاروں افراد موجود ہوتے تھے، بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور سر عام ان کے سینکڑوں بتوں کا انکار کر دیتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں محنت سے اور جو نسلوں سے جن بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، آپ ان کی بالکل نفی فرما دیتے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے، یوں آپ گھومتے پھرتے تھے۔ تکالیف آئی، ستایا تو گیا، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب حالات کے باوجود شمع نبوت کو بجھانے کی جرت کبھی کسی کو نہیں ہوئی۔ آپ نوٹ کریں گے میری بات کو، میں نے کہا کہ ستایا تو گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب داب کچھ ایسا تھا کہ کبھی کسی نے کوئی آپ پر جرت نہیں کی۔ آپ کو معاذ اللہ شہید کرنا، قتل کرنے کا کبھی کسی نے ارادہ نہیں کیا، یہ آپ کا رعب تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک ہی دفعہ بالکل آخری دور میں، جو مکہ میں آخری دور تھا، ہجرت کی رات تھی، انہوں نے کہا قصہ تمام کر دیں، اکٹھے ہوئے منہ کی کھانی پڑی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنا، ایک طرح کا رعب عطا فرمایا ہوا تھا۔
حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور اسی طرح مسند احمد شریف کی یہ روایت ہے، اگرچہ تھوڑا بہت الفاظ میں فرق ہے۔ جو مسند احمد کی روایت ہے وہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، اور جو بخاری مسلم کی روایت ہے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں، اعطیت خمسا، 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ مسند احمد کے جو الفاظ ہیں وہ یوں ہے کہ نصرت بالرعب، بس یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی میرے رعب کے ساتھ، یعنی رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب عطا فرمایا تھا۔ گویا کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ساتھ، کہ جبریل ان کے ساتھ بطور باڈی گارڈ کے پھرتا تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اللہ نے جبریل کے ساتھ، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی گئی، اس مدد میں ایک قسم یہ تھی کہ آپ کو رعب عطا فرمایا۔ اور مسلم شریف کی، بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ مسیرت شہر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا فرمایا ہے، اور اتنا زیادہ مقدار میں رعب عطا فرمایا ہے کہ فرمایا میرا دشمن 1 مہینہ کی مسافت پر دور بیٹھا بھی مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے اور کانپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی سرکار کے رعب کا یہ عالم تھا کہ آپ کا جو دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا بھی وہ آپ سے ڈر رہا ہوتا تھا، کانپ رہا ہوتا تھا، اور وہاں بیٹھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پر پڑ رہا ہوتا تھا۔ یہ ہے نصرت بالرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رعب داب کے ساتھ میری مدد کی، میری نصرت کی ہے۔ ہمارے انڈیا کے ایک بزرگ تھے، ان کی اس دور میں جو کوئی انگریز بڑا افسر تھا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس بڑے افسر نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، ان کو پڑھا ہے، بڑی اچھی سیرت ہے ان کی، بڑی اچھی باتیں ہیں ان کی، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ مجھے اچھی نہیں لگی، یعنی ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں، وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے پوچھا بھائی وہ کون سی؟ کہنے لگا میں نے آپ کی سیرت میں یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے درمیان، اپنے غلاموں کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان گھل مل جایا کرتے تھے، ان کے اندر ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے۔ حالانکہ ایک آقا اور ایک غلام میں، یا ایک سردار میں اور رعایا میں، بادشاہ اور رعایا میں فرق ہونا چاہیے۔ بادشاہ کو ذرا ان کے ساتھ گھل مل کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس نے اعتراض کر دیا۔ وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا او بھلے آدمی، جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رعب عطا فرمایا ہوا تھا جو کسی میں نہیں تھا، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے درمیان، غلاموں میں، کمزوروں میں، ضعفاء میں، مساکین میں گھل مل جایا کرتے تھے، بالکل ان کے حلقہ میں، ان کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے،
اور ان کے ساتھ ایسے باتیں کرتے تھے، کوئی آقا یا غلام کا فرق نہیں ہوتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ اگر آپ بتکلف ان کے اندر گھل مل کر نہ بیٹھتے، صحابہ کے اندر گھل مل کر نہ تشریف فرما ہوتے، تو آپ کے رعب کی وجہ سے کوئی بھی آپ کے قریب بھی نہ آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ایک جگہ پر ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا رحم فرمایا کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو نرم مزاج پیدا فرمایا۔ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ذرا ترشرو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو کوئی قریب بھی نہ آتا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا خاصہ تھی، مؤدت، رحم آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ معاف کرنا، رحم کرنا، صلہ رحمی کرنا، مصائب پر صبر کرنا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت روکتی ہے اور آپ اس کے پاس کتنا عرصہ کھڑے رہتے ہیں، اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کی طبیعت اور مزاج میں جو رحم تھا اس وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح کا رعب عطا فرمایا تھا۔ میرے عزیزو دوستو، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی رعب ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی سنت کو اپنا کر دیکھ لیں، اپنی طبیعت کا، اپنے مزاج کا حصہ بنا کر دیکھیں، وہی سنت جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا بھی رعب ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ایک طرح کا رعب ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ کسی جنگ کے موقع پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فتح کے انتظار میں ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ۔ چند صحابہ نے آپس میں سوچا، مشورہ کیا، بھائی فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ جب اس بات پر سوچا گیا تو سوچنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ فتح اس لیے نہیں ہو رہی، شاید ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا مزاج تھا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو شاید ہم یہ سوچتے کہ بھائی فتح اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، آرمی کم ہے، ہاں تیاری نہیں ہے، تیاری تھوڑی ہے، تعداد تھوڑی ہے، کمزور ہے، مقابلے میں ان کے پاس ایٹم بم ہے، وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، مقابلے میں امریکہ ہے، مقابلے میں سپر پاور ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ لیکن کسی صحابی کا بھی اس طرف ذہن نہیں گیا کہ تعداد کم ہے یا اسلحہ کم ہے یا تیاری کم ہے۔ اوہو بھائی جیت اس لیے نہیں ہو رہی، فتح اس لیے نہیں ہو رہی، شاید کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ جب یہ بات کہی گئی تو پھر صحابہ کے ذہن میں آیا کہ ہاں آج کتنے دن ہو گئے ہم لڑائی میں مصروف ہیں، کوئی خاص طرح کی نا
ہم صفائی نہیں کر سکے، مسواک نہیں کر سکے، مسواک رہ گئی، بھائی مسواک رہ گئی، اوہو اچھا چلو بھائی شروع ہو جاؤ سارے مسواک کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت تھی مسواک، اب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسواک پکڑ کر دانتوں کو صاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسواک جو ہے یہ صفائی کا آلہ ہے، اور رب کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے۔ مطہرۃ للفم، منہ کو صاف کرنے کا آلہ مسواک ہے۔ میرے عزیزو دوستو، صحابہ مسواک کر رہے ہیں، کافروں میں سے کچھ لوگ وہاں اس طرف آئے، جاسوسی کی غرض سے آئے، انہوں نے جب دیکھا اوہ یہ تو سارے مسواک پکڑ کے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک غلط فہمی ہم سے ہو جاتی ہے۔ ہم نے عام طور پہ یہ سنا کہ کافروں نے یہ کہہ دیا لو بھائی او مسواک پھڑ کے دند تیز کرن ڈے نے تو انہاں سارے سانو کھا جانے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا فتح ہو گئی، جنگ جیت گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ حدیث کے مزاج کو ذرا سمجھیں۔ ویسے بھی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کوئی آدم خور نہیں ہے، اے بندے نہیں کھاندے جڑا دند تیز کرن ڈے نے تو انہاں سانو کھا جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے کسی نے بات کہہ دی کہ دانت تیز کر رہے ہیں کھا جائیں گے، وہ جانتے تھے کہ یہ آدم خور نہیں، یہ ہم میں سے ہی ہے۔ ویسے بھی دونوں لشکروں میں سب ایک جیسے ہی تھے، ادھر چچا تھا، ادھر بتیجا تھا، ادھر باپ تھا، ادھر بیٹا تھا، یہ آپس میں مقابل تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، ناموں سے واقف تھے، صرف اسلام کی وجہ تھے کہ وہ مسلم ہے وہ کافر ہے، اس لیے وہ آمنے سامنے برسر پیکار تھے۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ آدم خور نہیں، لہذا یہ بات کہنا کہ وہ جنگ اس لیے جیت گئے کہ کافر یہ سمجھے کہ دانت تیز کر رہے ہیں ہمیں کھا جائیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انہوں نے، کفار نے مسلمانوں کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا اور سارے صحابہ مسواک کر رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا ان پر رعب ایسا پڑا کہ وہ دل چھوڑ گئے، دل ہار گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ لہذا سنت کو زندہ کرنے کا رعب تھا، اس رعب کی وجہ سے، اس دبدبے کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ فتح ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ نہیں دانت تیز کر رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر اوپر جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے سامنے جو ستون ہے اس ستون کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ستون میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے پوچھتا ہے او بھائی کیوں ہل رہے ہو، تم میں کیوں حرکت ہو گئی؟ تو وہ ستون یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں اس لیے ہل رہا ہوں کہ زمین پر ایک بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو دوستو، جب اگر کوئی شخص میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے عرش کے سامنے جو ستون ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے عرش کا ستون ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کلمے کا اتنا اثر ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا اثر ہوگا۔
حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائے گا اور اس کے اعمال کا تول کرنا چاہے گا۔ جب تول ہوگا، بڑے بڑے دفتر، اس کے اعمال نامے اس کے سامنے لا کر رکھے جائیں گے۔ گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ پلڑا جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ آج میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ چنانچہ دوسرے پلڑے پر ایک پرچہ لایا جائے گا جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ جب اس پرچے کو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جو ہے وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے عزیزو دوستو، جب ایک پرزے پر کلمہ لکھا ہوا ہو، وہ پرزہ میزان میں تمام اعمال سے باری ہو جائے گا، تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ عضو علیہا بالنواجذ، نواجذ جو ہے نا، نواجذ کہتے ہیں داڑھوں کو۔ ہمارے ہاں بھی محاورے میں جب کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو اس کے لیے داڑھوں کا لفظ بولا جاتا ہے کہ بھائی داڑھوں سے پکڑو۔ فرمایا میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو ایسے مضبوطی سے پکڑو جیسے کسی چیز کو داڑھوں کے ساتھ پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رعب ہے۔ صحابہ ہاری ہوئی جنگ جیت جاتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ آج مسلمان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دیں، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں مسلمانوں کا رعب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، ان بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ سنتوں میں رعب ہے۔ ان بچوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نجات کا رستہ ہے۔ ان بچوں کو ابھی سے یہ بات بتائی جائے، ان کی تربیت کی جائے کہ سنتوں پر عمل کریں، کہ سنتوں پر عمل کرنے سے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کل ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کل کیسا ہوگا، کوئی کہتا ہے یار پتہ نہیں میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر تم اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہو، اس کے لیے کوئی ظاہری آلہ تو نہیں ہے، کوئی ٹائم مشین تو نہیں ہے کہ ہم اپنے فیوچر میں جھانک سکیں، اپنے مستقبل کو دیکھ سکیں، لیکن اسباب کے درجے میں جو فرد، جو شخص اپنا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ لے، وہ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھے۔ ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اپنے گھر کے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، دینی نہج پر ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ اور اگر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو معاف کرنا، یاد رکھیں اس بات کو کہ جتنی مرضی تعلیم دے لیں، اس لیے کہ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے، جتنی مرضی تعلیم دے لیں تربیت نہیں کی ہوگی، یہی بچے ہمیں بڑھاپے میں اٹھا کر ہمارے گھروں سے باہر پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرماتے ہوئے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔